اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن یقتل، ان کو جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں، اموات کے مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ، تھوڑے سے، من الخوف، ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور نقصان سے مالوں کے، والانفس، اور جانوں کے، والثمرات، اور میووں کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو، الذین، جو کہ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچے ان کو، مصیبتن، کچھ مصیبت، قالوا، تو کہیں، انا للہ، ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم، ایسے ہی لوگوں پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، اپنے رب کی، ورحمت، اور مہربانی ہے، واولئک ھم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، اور آیت نمبر 154 سے 157 تک کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اوپر کی آیات میں صبر کا حکم تھا، اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کا حکم تھا صبر اور نماز کے ذریعے، اور پھر خوشخبری دی گئی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ان صبر کرنے والوں میں بڑی بڑی مختلف مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں، تو ان میں اپنے پیاروں کی جدائی، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی مصیبت کے وقت، ایسی تکلیف کے وقت، جب کہ راہ خدا میں یہ لوگ جان دے چکے، تو ان کو عام مردوں کی طرح مت سمجھنا۔ یعنی جس طرح ایک عام مردہ ہے، وہ حالت، وہ کیفیت اور اس کی جزا برابر نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی سب سے محبوب چیز، یعنی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ تو یہ اب عام لوگوں کی طرح نہیں، ان کو عام مردہ نہیں سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اصل بات یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو مختلف درجات انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے اونچا درجہ وہ انبیاء کو ہے، نبوت والوں کو ہے، پھر دوسرا درجہ صدیقین کو ہے، اور تیسرا درجہ وہ شہداء کو حاصل ہے، اور چوتھے درجے میں صالحین ہیں۔ یہی وہ چار طبقے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے انہی کی راہ کو مانگتے ہیں۔ تو ان میں اونچے درجے والے وہ انبیاء، ان کے بعد صدیقین، اور تیسرے نمبر پر شہداء۔ شہداء کا مقام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی موت تو واقع ہو چکی، یعنی ان کو ہم کہیں گے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں،
یہ نہیں کہ کہیں گے کہ وہ زندہ ہیں، ان کے اوپر موت آ چکی ہے. جیسے کہ تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو مردہ کہنا جائز ہے، ہاں ان کو عام مردوں کی طرح نہیں سمجھنا. اور ان کی خاصیت، خصوصیت اور صفت جو بیان کی ہے کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں. اب کیسے زندہ ہیں اس کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں معلوم، تم اس کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان کے ایمان میں شامل ہونا ضروری ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو متقین کی صفات پڑھی ہم نے، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں غیب میں سے ہیں. انسان عالم ارواح میں تھا، وہاں سے عالم دنیا میں آیا. عالم دنیا کے اختتام پر ایک عالم شروع ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ پردے کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک پردہ ہے، اور یہ کب تک ہے؟ یہ عالم قیامت تک، یعنی قیامت کے برپا ہونے تک. انسان کی موت سے، جیسے ہی موت ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے. پھر یہ جو قبر ہے یہ اسی برزخ کا ایک حصہ ہے. تو جب انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اب وہ دنیا کی طرح نہیں رہا، اور نہ ہی دنیا کی جو مختلف اللہ رب العزت نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، ان کے ذریعے سے ہم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ عالم ہی بالکل الگ سے ہے. یہ چیز عقل کے پیمانے سے ناپنے کی نہیں ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں. اور یہی جو جسم ہے اسی جسم کے ساتھ زندہ ہے. یہ بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ ان کو دنیاوی حیات حاصل ہے. دنیاوی حیات سے مراد دنیاوی جسم ہے ان کے پاس، اور روح تو اس بدن سے جدا ہو چکی، اس کے جدا ہوتے ہی موت واقع ہو، اسی کو ہم موت کہتے ہیں. اور پھر جب اس کا اگلے جہان میں انتقال ہو گیا، اب روح یا تو علیین میں ہے یا سجین میں ہے، وہاں سے ایک تعلق اس جسم کے ساتھ بھی موجود ہے. اب جب اس کو عالم برزخ میں، عالم قبر میں ثواب ہوتا ہے، جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے، تو نہ صرف روح کو اس کی تکلیف یا اس کی جو جزا ہے اس کا احساس ہوتا ہے، بلکہ قبر میں پڑے ہوئے مردے کو بھی ہوتا ہے جو جسم اس کو حاصل ہے. اور اگر قبر نہیں ہے تو جہاں اس کے بدن کے ذرات ہیں، تو ایک ایک ذرے تک اس کی جزا اور سزا اس کو مل رہی ہے، اس کو حاصل ہو رہی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے فرعون کے بارے میں اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، آگ کا عذاب ان پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جب قیامت قائم ہوگی پھر بھی ان کو عذاب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کا جو جسم جیسے بھی جس حالت میں بھی ہے اس کو وہ عذاب پہنچ رہا ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک اندھا ہے اور ایک پاؤں سے معذور ہے، اور یہ ان دونوں کی آپس میں صلاح ہوتی ہے کہ باغ سے چوری کرنی. تو اندھا کہتا ہے کہ میں چلوں گا، تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، تم راستہ دیکھنا اور میں اس ہدایت کے مطابق چلتا رہوں گا. باغ میں پہنچتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں.
تو اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ کہ سزا کس کو ملے گی؟ وہ جو دیکھ رہا تھا، آنکھوں والا تھا، یا وہ جو چل کے گیا تھا؟ تو ظاہر ہے ہر شخص یہی کہے گا کہ دونوں اس چوری میں شامل تھے، دونوں کو سزا ملے گی۔ ایسے ہی دنیا میں بدن اور روح دونوں نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، بھلائی کی ہے یا بدی کی ہے، اس کی جزا اور اس کی سزا، بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دونوں کو ملے گی۔ روح اور بدن دونوں اس جزا کو بھی محسوس کریں گے اور اس سزا کو بھی محسوس کریں گے۔ تو بہرحال احیاء یہ قبر کی زندگی ہے اور قبر کی حیات ہے، برزخ کی حیات ہے، اور اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے شہداء کو زندہ کہا ہے، حیات سے مراد زندگی ہے، تو ان سے اوپر درجے والے انبیاء ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں، کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ اور خاص کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات بابرکات، حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا آپ نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو عقل کے پیمانے سے تو نہیں پرکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے جیسے بیان کر دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس لیے کہ وہ جو عالم برزخ ہے وہ ہماری ان ظاہری اعضاء جو مختلف اللہ رب العزت نے حس دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، پرکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے ہر جگہ نہیں دوڑانے چاہیے۔ اس قبر کے اندر، عالم برزخ میں ثواب بھی ہوگا، جزا مل رہی ہے، اور عذاب بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ مختلف احادیث آئی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں پر آپ کا گھوڑا بت گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، جس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اس گھوڑے نے سنا تو یہ بدک گیا، اور قبر کے عذاب سے پناہ کے لیے پناہ بھی مانگی گئی ہے، اور حفاظت کے لیے فرمایا کہ سورہ ملک جو شخص پڑھے گا روزانہ 30 آیتوں کی، تبارک الذی، تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور قبر کے عذاب میں جو چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ دخیل ہیں اور ان کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر کا عذاب اور ثواب وہ بالکل برحق ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر ہم کسی قبر کو کھول بھی دیں، اس میں عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم دنیا میں ہیں، عالم دنیا میں، اور وہ عالم برزخ میں۔ بس یہ چیز اگر ہم نے سمجھ لی تو یہ اتنا بڑا بکھیڑا اور اتنی بڑی جو لڑائی ہے اور آپس میں جو دست و گریباں ہیں، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ہم عالم دنیا کی آنکھ سے عالم برزخ کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تم عذاب کو سن نہیں سکتے، عذاب ہو رہا ہے لیکن سن نہیں سکتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا یہی معنی ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس کے بعد انسان کو دنیا میں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جو اس قابل ہو اور اس کی ترقی مقصود ہو اور اس کو نوازنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو ان میں سے مختلف چیزیں یہاں پر 6 مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ معمولی سی چیزوں سے ہم
تمہیں آزمائیں گے۔ تو وہ معمولی چیزیں کیا ہیں؟ وہ خوف بھی ہو سکتا ہے، وہ بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور کیسا کہ کبھی مال مویشی وہ ہلاک ہو جائیں، والانفس، اور کبھی جو ہے نا اپنی جانیں وہ انسان گنوا دے، پورا لشکر وہ ہلاک ہو جائے، ایک خاص علاقے پر کوئی وبا آ جائے اور ان سے موتیں ہو جائیں، والثمرات، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ایسا سیلاب آ جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے جس سے میوہ جات اور فصلیں وغیرہ ساری کی ساری تباہ ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں تمہیں آزمانے کے لیے ہوں گی، اور اس موقع پر تمہیں خوشخبری تب دی جائے گی اگر تم نے صبر کیا۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیں گے۔ لیکن وہ صبر کیسے؟ کہ جب ان کو مصیبت کا علم ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، بیماری کے وقت، کوئی ناگہانی آفت کے وقت، تو انسان کے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور بہت تسلی ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راستے میں جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی، اور پھر اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے وہی کیا کہ جس کا مجھے حکم ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ساری عنایات ہیں، اللہ کی طرف سے بہت ساری رحمتیں ہیں، بہت ساری مہربانیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اولئک هم المہتدون، ان لوگوں کو ہدایت مل گئی، جو سب سے بڑا انعام ہے انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے۔ تو یہ انسان کو، پھر خاص کر مسلمان کو، مختلف تکلیفوں، بیماریوں، آفتوں، مصیبتوں اور سختی کے جو حالات ہیں اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جب پہلے سے پتہ ہو کہ یہ کام ہونا ہے تو انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس پر کبھی کوئی ایک آفت آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، اولاد فوت ہو جائے گی، خود اپنے خاندان میں کئی جنازے اٹھائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ اس کو پرکھنے کے لیے اور اس کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے اور اس کو اونچے مقامات تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ، ان کو جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں، اموات، کے مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو خبر نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور نقصان سے مالوں کے، والانفس، اور جانوں کے، والثمرات، اور میووں کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم، کہ جب پہنچے ان کو مصیبت، کچھ مصیبت، قالوا، تو وہ کہیں، انا للہ، ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم، ایسے ہی لوگوں پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، اپنے رب کی، ورحمت، اور مہربانی ہے، واولئک هم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ وما توفیقی الا باللہ۔